آج ہمارے سامنے نوٹس اور دستاویزات کا جو پلندہ رکھا ہے نا، ہم وہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ جی بالکل، میں نے بھی جب اس کا مطالعہ کیا تو کافی حیرت ہوئی۔ ہم سب اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا بدل رہی ہے، ہم لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک باقاعدہ اور مکمل عملی خاکہ ہے۔ بالکل، ہمارے پاس ایک بلو پرنٹ موجود ہے جس کا نام PW360 AI ایڈیٹوریل آٹومیشن بلو پرنٹ ہے۔ اور اس ساری کہانی میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ کسی بڑی ٹیک کمپنی کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، میں یہی بتانے والی تھی۔ مطلب یہ گوگل یا مائکروسافٹ کے کسی سینئر انجینئر نے نہیں بنایا، یہ محمد فاروق راشد نامی ایک اردو ٹیچر کا تیار کردہ خاکہ ہے جو وہ اپنے پلیٹ فارم پریکٹیکل وزڈم 360 کے لیے استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو کہ ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کا ہمارا بنیادی مقصد دراصل اسی چیز کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک استاد صرف ایک سادہ سے عنوان سے شروع ہو کر ایک مکمل خودکار نظام کے ذریعے اداریہ، آڈیو، ویڈیو اور سوشل ویڈیو پوسٹس، مطلب یہ سب کچھ تیار کر کے شائع کر سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے۔ جب ہم ان دستاویزات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ صرف ایک ٹیکنیکل خاکہ نہیں لگتا۔ تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ ایک استاد کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک استاد کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ علم کو پھیلانا، معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی یا سماجی اثر پیدا کرنا، جسے ہم سوشل امپیکٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مواد بنانے اور اسے مختلف پلیٹ فارمز پر پھیلانے میں اتنا زیادہ وقت اور توانائی لگ جاتی ہے کہ جو اصل پیغام ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہاں، اکثر تخلیق کار اسی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاکہ بنیادی طور پر اسی مسئلے کا ایک جدید حل پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام بناتا ہے جہاں تخلیق کار کا کام صرف سوچنا اور سمت طے کرنا رہ جاتا ہے، اور باقی جتنا بھی مشینی اور تکنیکی کام ہے وہ خودکار طریقے سے ہو جاتا ہے۔ زبردست! اور اسی لیے میں اس پورے عمل کی گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے نوٹس کے مطابق اس پورے نظام کا جو پہلا مرحلہ ہے اسے متن کی تیاری یا ایڈیٹوریل جنریشن کہا گیا ہے۔ جی، پہلا اور سب سے اہم قدم۔ اور میرے خیال میں یہیں سے سارا جادو شروع ہوتا ہے۔ دستاویزات میں لکھا ہے کہ صارف کو صرف ایک سادہ سا فارم بھرنا ہے، بس ایک فارم۔ ہاں، اس فارم میں وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں بتاتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ آج کا عنوان کیا ہے، اس کے بنیادی نکات کیا ہوں گے، اور یہ مواد کن لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حیران کن ہے۔ بالکل، اس کے فوراً بعد 1000 الفاظ کا ایک مکمل اداریہ، سب ہیڈنگز، کلیدی نکات اور تو اور یوٹیوب کے لیے ٹیگز اور ڈسکرپشن بھی خود بخود تیار ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر واقعی کوئی بھی حیران رہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اس سادہ سے فارم کے پیچھے ایسا کیا چل رہا ہے جو یہ سب کچھ ممکن بنا رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل کمال دراصل پائتھون کی ایک اسکرپٹ اور اوپن اے آئی کی API کا ملاپ ہے۔ اوپن اے آئی یعنی وہی کمپنی جس نے چیٹ GPT بنایا؟ جی بالکل وہی کمپنی۔ اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ جب صارف وہ فارم بھرتا ہے تو وہ ساری معلومات ایک پائتھون اسکرپٹ کے پاس جاتی ہیں۔ اس اسکرپٹ میں پہلے سے ایک تفصیلی پرومپٹ ٹیمپلیٹ محفوظ ہوتا ہے۔ پرومپٹ ٹیمپلیٹ یعنی مشین کو پہلے سے ہدایت دی گئی ہوتی ہے؟ 100% درست۔ مشین کو پہلے سے یہ ہدایت دی گئی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا عنوان آئے تو اس کا اداریہ کس مخصوص لہجے میں لکھنا ہے، پیراگراف کتنے لمبے ہوں گے اور سب ہیڈنگز کیسے بنانی ہے۔ اچھا، پھر یہ اسکرپٹ اوپن اے آئی کی API کے ذریعے یہ سارا کام کرواتی ہے۔ تھوڑا رکیے، میں یہاں آپ کو ٹوکوں گی۔ جو لوگ ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتے ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ یہ API کیا بلا ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اسے دو سافٹ ویئرز کے درمیان بات چیت کروانے والا کوئی پل یا ترجمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، لیکن میں اسے ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک مینیو ہے اور کچن میں شیف موجود ہے۔ اب آپ خود تو کچن میں جا کر کھانا نہیں بناتے نا؟ ظاہر ہے نہیں بناتے۔ آپ ویٹر کو آرڈر دیتے ہیں، ویٹر کچن میں جاتا ہے، شیف کو بتاتا ہے کہ کیا بنانا ہے اور پھر تیار کھانا لا کر آپ کی میز پر رکھ دیتا ہے۔
कंप्यूटर की दुनिया में एपीआई बिल्कुल उसी वेटर का काम करती है। वाह क्या बात है। तो इस खाके में वेटर कौन है और किचन कौन सा है? फारूक साहब का बनाया हुआ फॉर्म आपकी मेज है। पाइथन स्क्रिप्ट वो मेन्यू है जिसमें सारी हिदायत हैं। ओपन एआई का सिस्टम वो किचन है जहां सारा मवाद पकता है। और एपीआई वो वेटर है जो आपका उन्वान किचन तक लेकर जाता है और वहां से 1000 अल्फाज का इदारिया तैयार करवा कर आपकी स्क्रीन पर लाकर रख देता है। ये मिसाल वाकई बहुत जबरदस्त है। अब मुझे समझ आया कि ये काम इतनी तेजी से कैसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस निज़ाम के तहत हम इंसानी थकावट या जिसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, इस मसले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। बिल्कुल, राइटर्स ब्लॉक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब ये कहा जाए कि आज कुछ लिखने का मूड नहीं है। आपने बस उन्वान दिया और वेटर ने खाना, मेरा मतलब है इदारिया, लाकर हाजिर कर दिया। काम में तसलसल पैदा करने के लिए ये कितना जबरदस्त है। और सिर्फ तसलसल नहीं, बल्कि मेयार का बरकरार रहना भी बहुत अहम पहलू है। वो कैसे? चूंकि जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वो पहले से तयशुदा है, इसलिए हर बार जो मवाद बनकर आएगा उसका ढांचा, उसकी जुबान का मेयार और उसकी तरतीब बिल्कुल एक जैसी होगी। यानी कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। जी, ये एक प्रोफेशनल पब्लिशिंग हाउस की तरह काम करता है जहां एडिटोरियल पॉलिसी पर सख्ती से अमल होता है। चलें, ये तो हो गया कि इदारिया मशीन ने लिख लिया, लेकिन हमारे नोट्स का जो अगला हिस्सा है जिसे मरहला 2 कहा गया है, वो बताता है कि सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं रुकता। आजकल वैसे भी लोग लंबी लंबी तहरीरें पढ़ने के बजाय सुनना या देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इस खाके में लिखा है कि लिखे गए इदारिये को नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो में बदला जाता है। और उसमें मुतबादिल ऑप्शंस भी हैं। जी, साथ ही मुतबादिल के तौर पर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच और 11 लैब्स का जिक्र भी मौजूद है। और नतीजा ये निकलता है कि कुदरती आवाज़ वाली MP3 ऑडियो फाइल, एक समरी रिव्यू और PDF में 5 इन्फो कार्ड्स तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे जहन में एक शक है, क्या मशीन की आवाज़ रोबोटिक नहीं होती? मतलब क्या लोग वाकई कंप्यूटर की वो पुरानी सी बेजान मशीनी आवाज़ सुनना पसंद करेंगे? ये एक बहुत जायज़ शक है जो अक्सर लोगों को होता है, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इस टेक्नोलॉजी ने जो छलांग लगाई है वो वाकई हैरानकुन है। अच्छा, क्या फ़र्क आया है? हम अब इस दौर में नहीं हैं जहां कंप्यूटर लफ्ज़ों को तोड़ जोड़कर एक बेजान सी आवाज़ निकालता था। 11 लैब्स और गूगल के जो नए सिस्टम्स हैं वो इंसानी एहसासात, जुमले के उतार चढ़ाव और ठहराव को इतनी खूबसूरती से नकल करते हैं कि अक्सर औकात ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये आवाज़ किसी इंसान की है या मशीन की। ये तो वाकई बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और यहाँ एक और बात पर गौर करें, बात सिर्फ ऑडियो की नहीं है। हाँ, नोट्स में इन्फो कार्ड्स और समरी रिव्यू का भी जिक्र है। बिल्कुल, और तालीमी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो किस तरह? देखें, हर इंसान के सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग तफसील पसंद करते हैं और वो पूरा इदारिया पढ़ेंगे। कुछ लोग गाड़ी चला रहे होते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं तो वो बस प्ले बटन दबाकर पॉडकास्ट की तरह उसकी ऑडियो सुन लेंगे। सही बात है। और जो लोग बहुत जल्दी में हैं वो इन 5 इन्फो कार्ड्स को देखकर 1 मिनट में पूरे मौजू का निचोड़ समझ लेंगे। नोटबुक एलएम जैसे टूल्स महज मतन को पढ़ते नहीं हैं, वो उसे बाकायदा समझते हैं और उसका एक तज्जियाती खुलासा निकाल कर देते हैं। ये तो मवाद की रसाई को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल बढ़ा देता है। ये बात वाकई सोचने वाली है। एक ही मवाद को मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत और पसंद के मुताबिक ढाल दिया गया, और वो भी बगैर किसी इजाफी इंसानी मेहनत के। यही तो ऑटोमेशन का असल कमाल है। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेजात हैं उनमें एक जगह आकर एक बड़ी रुकावट, या यूं कह लें कि एक स्पीड ब्रेकर का जिक्र है। मरहला 3 में जब हम वीडियो जनरेशन की तरफ आते हैं तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। जी, द बॉटलनेक। हाँ, इस खाके के मुताबिक मंसूबा ये था कि InShot नामी ऐप इस्तेमाल की जाए, जो कि मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन मसला ये सामने आया कि InShot का कोई पब्लिक API नहीं है। और यहीं सारा मसला खड़ा हो गया। अब चूंकि API यानी हमारा वो वेटर मौजूद नहीं है जिसकी आपने मिसाल दी थी, तो मुकम्मल ऑटोमेशन मुमकिन नहीं रही। ये तो इस पूरे तसव्वुर के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये एक क्लासिक मसला है जो ऑटोमेशन की दुनिया में अक्सर पेश आता है।
جب آپ مختلف ٹولز کو جوڑ کر ایک نظام بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر بیچ میں کوئی ایک ایسا ٹول آ جائے جو دوسروں سے بات کرنے کو تیار نہ ہو تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل، ان شارٹ ایک بہترین ایپ ہے لیکن وہ ایک انسان کے ہاتھوں سے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کسی دوسری مشین سے خودکار ہدایات لینے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کا حل کیا نکالا گیا اس بلو پرنٹ میں؟ نوٹس میں 2 آپشنز پر بات کی گئی ہیں۔ آپشن اے یہ ہے کہ پائتھون اور FFmpeg کی مدد سے ویڈیو خود بنائی جائے۔ جی، اس میں بیک گراؤنڈ، ٹیکسٹ اور آڈیو کو خودکار طریقے سے سنک کیا جائے۔ اور آپشن بی میں اینڈرائیڈ کی ایک ایپ ٹاسکر کا ذکر ہے جو فائلوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اگر میں سچ کہوں تو یہ FFmpeg اور ٹاسکر کا نام سن کر مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کیا ایک اردو کا استاد ان اتنی پیچیدہ چیزوں میں الجھ کر اپنا اصل مقصد نہیں بھول جائے گا؟ آپ کا یہ اندیشہ بالکل درست ہے، اور اگر ہم ان دونوں حلوں کا تکنیکی تجزیہ کریں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ FFmpeg ایک بہت طاقتور ٹول ہے لیکن اس کا کوئی گرافیکل انٹرفیس نہیں ہوتا۔ گرافیکل انٹرفیس نہیں ہوتا مطلب اسکرین پر کوئی بٹن وغیرہ نہیں ہوتے؟ جی بالکل، یہ ایک کالی اسکرین پر لکھی گئی کمانڈز کے ذریعے چلتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیف اندھیرے میں صرف زبانی ہدایات پر کھانا بنا رہا ہو۔ اس میں ویڈیو، آڈیو اور ٹیکسٹ کو ملی سیکنڈز کے حساب سے ایک ساتھ ملانا بہت پیچیدہ کوڈنگ مانگتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت مشکل کام لگ رہا ہے۔ اور دوسرا آپشن ٹاسکر والا؟ دوسری طرف ٹاسکر ایک ایسی ایپ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہونے والے کلکس کو ریکارڈ کر کے دہراتی ہے۔ یعنی مشین خودکار طور پر موبائل کی اسکرین پر کلک کرے گی؟ جی ہاں، لیکن یہ طریقہ انتہائی غیر مستحکم ہے۔ ذرا سی اپڈیٹ آئی یا ایپ میں کسی بٹن کی جگہ بدلی تو سارا کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں راستے کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم موبائل ایپ کی آٹومیشن کے چکر میں اس پورے پروجیکٹ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ بالکل ڈال رہے ہیں، اور اسی لیے ان دستاویزات میں دی گئی حتمی اور بہتر حکمت عملی بالکل مختلف سمت میں اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں بڑی واضح تجویز دی گئی ہے کہ ان موبائل ایپس کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کی جگہ کلاؤڈ پر مبنی AI ویڈیو سسٹمز کا استعمال کیا جائے، جیسے کہ پکٹوری، سنتھیزیا یا کینوا API۔ اچھا، تو یہ کلاؤڈ بیسڈ سسٹمز ہیں؟ جی، یہ وہ سسٹمز ہیں جو بنے ہی اس لیے ہیں کہ آپ انہیں ٹیکسٹ دیں اور وہ کلاؤڈ کے طاقتور سرورز پر خود ہی ویڈیو تیار کر دیں۔ یہ واقعی ایک سمجھداری والا فیصلہ لگتا ہے۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل کی پروسیسنگ کی حدود سے نکل کر کلاؤڈ کی لامحدود طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے کلاؤڈ کی مدد سے وہ ویڈیو تیار کر لی۔ اب ہمارے پاس اداریہ بھی ہے، آڈیو بھی، انفو کارڈز بھی اور ایک مکمل ویڈیو بھی۔ جی، سارا مواد تیار ہو گیا۔ اب ہم مرحلہ 4 اور 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو اشاعت اور پھیلاؤ کے بارے میں ہے۔ اب اس تیار شدہ مواد کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ کیا آپ تخلیق کار کو خود بیٹھ کر یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہوگا؟ قطعی نہیں، یہ پورا نظام ایک اینڈ ٹو اینڈ پائپ لائن ہے۔ نوٹس کے مطابق جیسے ہی ویڈیو کلاؤڈ پر تیار ہوتی ہے، یوٹیوب ڈیٹا API ورژن 3 فوراً حرکت میں آتی ہے۔ اچھا۔ پائتھن کی اسکرپٹ، ویڈیو کی فائل، اس کا تیار شدہ ٹائٹل، ڈسکرپشن اور ٹیگز لے کر خودکار طور پر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ تھمبنیل بھی خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی تخلیق کار کو یوٹیوب کا پیج کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی؟ بالکل ضرورت نہیں پڑتی، سب کچھ بیک اینڈ پر ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف یوٹیوب کی بات ہوئی، لیکن آج کل تو مواد فیس بک، ایکس جسے ہم پہلے ٹویٹر کہتے تھے، اور انسٹاگرام پر بھی جانا ضروری ہے، اور نوٹس میں تو واٹس ایپ پر شیئر کرنے کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ سب بھی خودکار طریقے سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ سب بھی خودکار ہے، اور اس کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں انہیں آٹومیشن پلیٹ فارمز کہا جاتا ہے، جیسے کہ زیپیئر یا make.com۔ یہ آٹومیشن پلیٹ فارمز کیسے کام کرتے ہیں؟ انہیں آپ پورے نظام کا اعصابی نظام یا نروس سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی یوٹیوب پر ویڈیو لائیو ہوتی ہے، زیپیئر کا سسٹم جاگ جاتا ہے۔ وہ میٹاگراف API کا استعمال کرتے ہوئے وہی مواد فیس بک اور انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیتا ہے اور ایکس API کے ذریعے ٹویٹ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس پہلو پر تھوڑا رک کر غور کریں تو یہ ڈسٹریبیوشن یا پھیلاؤ والا حصہ شاید سب سے اہم ہے۔ جی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت شوق سے یوٹیوب چینل یا بلاگ شروع کرتے ہیں، لیکن چند مہینوں بعد ہی تھک ہار کر چھوڑ دیتے ہیں۔
مواد بنانا ایک کام ہے، لیکن اسے 5 مختلف پلیٹ فارمز پر ان کے الگ الگ فارمیٹس کے مطابق اپلوڈ کرنا انتہائی تھکا دینے والا کام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آٹومیشن دراصل اس تھکاوٹ اور برن آؤٹ کا علاج ہے۔ یہ ایک شوقیہ کام کو باقاعدہ ایک میڈیا آپریشن میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ ایک عام انسان کو یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنے، پھر اس کا لنک فیس بک پر لگانے، پھر واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنے میں کم از کم 1 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہ بھی تب اگر وہ بہت تیز ہو۔ صحیح بات ہے۔ یہ نظام وہ سارا کام سیکنڈوں میں کر رہا ہو، اور وہ بھی اس وقت جب شاید وہ استاد آرام سے سو رہا ہو یا اپنی اگلی کلاس کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ سب کچھ سن کر یقیناً ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بہت بڑے سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں، اور یہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے جس پر ہم لاجسٹکس اور اخراجات والے حصے میں بات کریں گے۔ جی ضرور۔ جب ہم اتنی جدید ٹیکنالوجی، سرورز، اے پی آئیز اور کلاؤڈ کی بات کرتے ہیں تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سپر کمپیوٹر چاہیے ہوگا یا پھر لاکھوں روپے کا بجٹ۔ لیکن میں اپنے نوٹس میں اخراجات کی جو تفصیل دیکھ رہی ہوں وہ حیران کن حد تک کم ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا ایک اور کمال ہے۔ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بھاری مشین نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس ایک عام سا لیپ ٹاپ ہو، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ ایک وی پی ایس سرور کرائے پر لے سکتے ہیں۔ یہ وی پی ایس کیا ہے؟ جو لوگ ٹیکنیکل نہیں ہیں وہ اسے کیسے سمجھے؟ وی پی ایس کا مطلب ہے ورچوئل پرائیویٹ سرور۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی اور ملک میں موجود ایک طاقتور کمپیوٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ کرائے پر لے لیا ہے۔ اچھا، یعنی کرائے کا کمپیوٹر؟ جی، آپ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ سے اس میں داخل ہوتے ہیں، اپنی پائتھون اسکرپٹ وہاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بند بھی کر دیں تو وہ وی پی ایس والا کمپیوٹر 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے اور آپ کا کام کرتا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہے، اور اخراجات کے اعداد و شمار تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہیں۔ جی، اخراجات واقعی بہت کم ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق اوپن اے آئی سے مواد لکھوانے کا خرچ ماہانہ $10 سے $30 ہے۔ گوگل ٹیکسٹ ٹو اسپیچ سے آڈیو بنوانے کا خرچ $5 سے $15 کے درمیان ہے۔ اور سرور کا خرچ؟ جس وی پی ایس ہوسٹنگ کی آپ نے بات کی اس کا کرایہ تقریباً $10 ہے، اور زیپیئر یا make.com جیسے آٹومیشن ٹولز کے لیے بھی $10۔ صحیح۔ اگر ہم ان سب کو ملا لیں تو یہ سارا جدید، خودکار اور طاقتور نظام ماہانہ صرف 10 سے 15 ہزار پاکستانی روپے میں چل سکتا ہے۔ یعنی ایک عام پرائیویٹ اسکول کے استاد کی تنخواہ کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایک پوری ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کمپنی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور یہی چیز اسے ایک انقلاب بناتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے وسائل سے زیادہ ویژن کی ضرورت ہے۔ بالکل درست۔ اور تکنیکی بحث بھی جنم لیتی ہے۔ جب کوئی جیسے کہ فاروق صاحب اتنی محنت اور سوچ بچار کے بعد یہ بلو پرنٹ تیار کرتا ہے تو کیا اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اس کا یہ آئیڈیا چرا لے گا؟ یہ تو ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو کیا ہمارے نوٹس میں اس کے تحفظ کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ کیا وہ اس پورے نظام کو اپنے نام پر پیٹنٹ کروا سکتے ہیں تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کر سکے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان یعنی IPO کے قوانین اس حوالے سے بہت واضح ہیں۔ تکنیکی اور قانونی طور پر آپ کسی AI آٹومیشن ورک فلو کو اس طرح پیٹنٹ نہیں کروا سکتے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورک فلو پہلے سے موجود ٹیکنالوجیز جیسے کہ یوٹیوب، چیٹ GPT، زیپیئر ان کو آپس میں جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کسی طریقے یا آئیڈیا کو پیٹنٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے کوئی بالکل ہی نئی مشین یا نیا ہارڈ ویئر ایجاد نہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا آئیڈیا کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے؟ آئیڈیا کاپی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی محنت بالکل غیر محفوظ ہے۔ قانونی تحفظ کے دوسرے بہت سے راستے موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ اپنے اس سسٹم کا نام باقاعدہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اپنے برانڈ کا ٹریڈ مارک حاصل کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اور اس نام سے یہ سروس نہیں بیچ سکتا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ان کی کوڈنگ کا کیا ہوگا؟ سب سے اہم بات یہی ہے، وہ سارا کسٹم کوڈ، وہ پائتھون اسکرپٹ جو انہوں نے بیٹھ کر لکھی ہے، اس سورس کوڈ کا کاپی رائٹ
محمد فاروق راشد اپنے نام سے محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا کوڈ چوری کر کے استعمال کرے گا تو وہ باقاعدہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور تفصیلی نکتہ تھا جس سے یقیناً بہت سے تخلیق کاروں کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی نے کھیل کا میدان سب کے لیے برابر کر دیا ہے۔ 100% درست بات ہے۔ ہمیں اکثر لگتا تھا کہ یہ جدید ترین AI سسٹمز، یہ آٹومیشن، یہ سب صرف سلیکن ویلی کی بڑی کمپنیوں یا بہت زیادہ بجٹ والے اداروں کی جاگیر ہے، لیکن آج کا یہ خاکہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی بھی فرد، چاہے وہ ایک اردو کا استاد ہو، اگر اس کے پاس ایک واضح مقصد اور تھوڑی سی تکنیکی سوجھ بوجھ ہے تو وہ ان ٹولز تک رسائی حاصل کر کے اپنا ایک زبردست ڈیجیٹل وجود قائم کر سکتا ہے۔ میں اس میں بس اتنا اضافہ کروں گا کہ یہ واقعی علم اور ٹیکنالوجی کی جمہوریت ہے۔ اب رکاوٹ آپ کے وسائل نہیں بلکہ آپ کی تخلیقی سوچ کی حدیں ہیں۔ بالکل۔ یہ نظام دراصل انسانوں کو مشینوں کی طرح کام کرنے سے روکتا ہے تاکہ وہ کام کر سکیں جو انسانوں کا اصل خاصہ ہے۔ یعنی سوچنا اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنا۔ جی، سوچنا، حکمت عملی بنانا اور تخلیقی کام کرنا۔ اور اسی بات کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، لیکن جانے سے پہلے ان تمام نوٹس اور اس گفتگو نے میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال چھوڑا ہے جو بظاہر ان دستاویزات میں تو نہیں لکھا، لیکن اس کا تعلق اسی ارتقاء سے ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ذرا سوچئے، جب ایک انسان صرف ایک سادہ سا خیال یا عنوان دے اور مشین اس سے 1000 الفاظ کی تحریر لکھ دے، پھر ایک دوسری مشین اسے انسانی احساسات کے ساتھ پڑھ دے، تیسری مشین اس کی ویڈیو بنا دے اور چوتھی اسے پوری دنیا میں نشر کر دے، جی، تو ایسے میں مستقبل قریب میں مصنف یا تخلیق کار کی اصل تعریف کیا رہ جائے گی؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا انسان واقعی مواد کا خالق کہلانے کا حقدار رہے گا، یا ہم سب محض مصنوعی ذہانت کے فنکاروں کو ہدایات دینے والے ایک ڈائریکٹر بن کر رہ جائیں گے؟ اس پر تمام سننے والے ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔